نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یسبح لہ تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے من فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں والارض اور زمین میں والطیر اور پرندے صافات صف باندھنے والے کلن ہر ایک نے قد علم تحقیق جان لیا صلاتہ اپنی نماز کو وتسبیحہ اور اپنی تسبیح کو واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بما یفعلون ساتھ اس کے جو وہ کر رہے ہیں وللہ اور اللہ کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی وإلی اللہ اور اللہ کی طرف المصیر لوٹنا ہے الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یزجی چلاتا ہے سحابن بادل ثم پھر یؤلف ملاپ ڈالتا ہے بینہ اس کے درمیان ثم پھر یجعلہ کر دیتا ہے اس کو رکامن تہ بتہ فتر الودق تو تم دیکھتے ہو بارش کے قطرے کو یخرج نکلتا ہے من خلالہ اس کے اندر سے وینزل اور وہ اتارتا ہے من السماء آسمان سے من جبال بوجہ پہاڑوں کے فیہا اس میں یعنی آسمان میں من بردن اولے میں سے فیصیب بہ پھر پہنچاتا ہے اس کو من یشاء جس کو چاہتا ہے ویصرفہ اور پھیر دیتا ہے اس کو ام من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے یکادو قریب ہے سنا چمک برقی ہی اس کی بجلی کی یذہب لے جائے بالابصار نگاہوں کو یقلب اللہ اللیل والنہار الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات اور دن کو ان فی ذالک یقیناً اس میں لعبرتن البتہ عبرت ہے لأولی الابصار نگاہوں والوں کے لیے واللہ اور اللہ تعالی نے خلقا پیدا کیے کل دابت ہر طرح کے جاندار من ماء پانی سے فمنہم تو ان میں سے بعض من یمشی جو چلتے ہیں علی بطنہ اپنے پیٹ پر ومنہم اور ان میں سے من یمشی جو چلتے ہیں علی رجلین اپنے دو پاؤں پر ومنہم اور ان میں سے من یمشی جو چلتے ہیں علی اربعین
4 پاؤں پر. یخلق اللہ پیدا کرتا ہے اللہ، ما یشاء جو چاہتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے. لقد انزلنا البتہ تحقیق نازل کی ہم نے، آیات مبینات روشن آیات، واللہ اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف. تفسیر آیت نمبر 41 سے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کافروں کی 2 مثالیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالی کائنات کی کچھ نشانیاں بیان فرما رہے ہیں. ایسی نشانیاں جن میں غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ تعالی کی معرفت یا نور ہدایت حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ آیت نور کی ابتدا میں یہ بات کی گئی تھی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اور جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے پتہ چلا، نور السماوات والارض ومن فیہن، نہ صرف آسمان و زمین کا بلکہ ان میں جو بھی مخلوق ہے ان سب کا. اور نور کے معنی منور کے بھی لیے گئے کہ روشنی بخشنے والا، اور روشنی سے مراد ہدایت. اور ہدایت کی 2 قسمیں، ایک فطری ہدایت، فطری رہنمائی، اور دوسرے وحی الہی کے ذریعے دی جانے والی ہدایت. تو گویا زمین و آسمان میں جو چیز بھی کوئی کام کر رہی ہے اس کو اللہ تعالی نے ہی پیدا کیا، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ بھی ان چیزوں کو اسی نے بتایا. اور اسی بات کو یہاں پر مزید مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے کہ کائنات کی مختلف چیزوں کی طرف دیکھو. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان و زمین اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں؟ اور والطیر صافات، پرندے بھی پر کھولے. صافات کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہے صف بنانے والے، یعنی صفیں بنا کے اڑتے ہیں، ان کی خاص لائنز ہوتی ہیں، خاص طریقہ ہے. اور دوسرا معنی پر کھول کے یا پر بچھا کے، کیونکہ اڑتے وقت پورا پر کھولنا پڑتا ہے. اس خاص پوزیشن کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو فطری طور پہ ایسا طریقہ سکھا دیا ہے کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان فضا میں اپنے پر کھولے ہوئے اور قافلے کی صورت میں قطار در قطار اڑتے پھر رہے ہیں. وہ زمین پہ گر نہیں پڑتے. بعض اوقات اڑتے اڑتے اپنے پر سمیٹ بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود وہ بیچ میں ہی معلق رہتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا، پر پھیلانا کس نے سکھایا، ان کو یہ تربیت کس نے دی، یہ ٹریننگ کس کی ہے، کس نے ان کو یہ طریقہ بتایا ہے؟
ان کو ہدایت دینے والا، ان کی رہنمائی کرنے والا آخر وہ کون ہے؟ زمین کی کشش ثقل تو ایسی ہے کہ ایک ہلکا پھلکا کاغذ کا ٹکڑا یا روئی کا گالا بھی فضا میں خود نہیں ٹھہرتا، فوراً نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پرندے گھنٹوں فضا میں رہتے ہیں پر کھولے ہوئے؟ کون ہے جس نے ان کے اندر یہ طاقت اور یہ مہارت پیدا کی؟ وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اور نور سے مراد پھر وہ فطری روشنی اور رہنمائی دینے والا آسمان و زمین کی ہر چیز کو۔ وہاں پر ایک بات کا دعویٰ کیا گیا، یہاں اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو، کیا ایسا ہو نہیں رہا؟ اور جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے تو تسبیح کے بھی دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک تو جیسے انسان تسبیح کرتا ہے، اور دوسرے تسبیح سے مراد ان کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کا کام کرنا، یعنی تمام کی تمام چیزیں آسمان و زمین میں جن کاموں کے لیے پیدا کی گئی ہیں وہ اپنے اپنے کام کر رہی ہیں، مکمل اطاعت کر رہی ہیں، مکمل فرما برداری کی حالت میں ہیں، اور ان کی یہ تسبیح صرف زبان سے نہیں، عمل سے ہے۔ تو تسبیح کی دو قسمیں کیا ہوئی؟ ایک زبانی اور ایک عملی، یعنی یہ زبان سے بھی یا اپنے طریقے پر بھی تسبیح کر رہے ہیں اور اپنے عمل سے بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق سب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اگر آسمانوں سے مراد ستارے سیارے بھی لیے جائیں اور زمین بذات خود ایک سیارہ ہے، تو اس کی اپنی گردش اور اس کا ایک خاص رخ اور اسی ڈگر پہ چلتے چلے جانا، اور سال ہا سال تک مسلسل دن رات سرے منہ برابر، سرے منہ کس کو کہتے ہیں؟ بال کے کنارے کے برابر، منہ بال کو کہتے ہیں نا، سر سر کو کہتے ہیں، یعنی بال کا جو آخری کنارہ ہوتا ہے نا، ڈاٹ سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے نا وہ، یعنی سرے منہ برابر بھی اپنے کام میں ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، 100% اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، سارے کے سارے، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، سب جانتے ہیں اپنی نماز اور اپنی تسبیح، سب کو اپنی نماز کا اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ اور یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا؟ کسی انسان نے نہیں، اللہ ہی نے ان کے اندر اس علم کا الہام اور القاء کیا کہ وہ کس طرح تسبیح کریں، کس طرح اللہ کے آگے جھکیں۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے۔ مثلاً فرشتوں کی تسبیح کا طریقہ اور ہے، انسانوں کا اور ہے، اسی طرح پرندوں کا طریقہ اور ہے، نباتات، حیوانات، جمادات، ہر مخلوق کا اپنا طریقہ ہے۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، طریقہ سکھانے والا بھی اللہ ہے اور اسی کی اطاعت کر رہے ہیں، اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی کی مرضی کے مطابق اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی ان کی نگرانی بھی کر رہا ہے۔ اس کو سب پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون۔ تو ایک طرح سے انس و جن کو احساس دلانا بھی مقصود ہے کہ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ اہل زمین اور اہل آسمان
سارے تو اللہ کی اطاعت، تسبیح اور نماز میں لگے ہوئے ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور تم جن کے لیے ان سب کو پیدا کیا، تم کیا کر رہے ہو؟ اور اگر ان کے سب اعمال اللہ کی نظر میں ہیں تو کیا تمہارے نہ ہوں گے؟ تم آخر کہاں تک غفلت برتو گے؟ تم آخر کہاں جاؤ گے؟ انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اللہ کی اطاعت کرتی ہے اور دوسری وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے۔ دونوں ہی کے لیے اس مثال میں ایک سبق ہے۔ جو اللہ کی اطاعت اور تسبیح اور صلاۃ نہیں کرتی اور اس کا طریقہ نہیں جانتی، اور ہو سکتا ہے ان میں سے ہم بھی ہوں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نماز کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا۔ تسبیح کس طرح کرنی چاہیے، کیسی تسبیح اس کو پسند ہے، کن کن الفاظ میں کرنی چاہیے، بعض اوقات اس کے بارے میں ہمیں صحیح علم نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کا علم تو پہلے سے ان کے اندر فیڈ کر دیا گیا ہے، لیکن انسان کو خود کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى۔ انسان کے اندر فطری رہنمائی کے باوجود اسے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کے لیے باقاعدہ علم کی بھی ضرورت ہے۔ تو انسانوں کا وہ گروہ جو یہ کام جانتا نہیں، ان کے لیے سبق ہے کہ وہ جانے، اور دوسرا گروہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اطاعت کی وجہ سے اس پر پریشانی آتی ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے یا پریشان ہوتا ہے کہ سب لوگ تو آزادی سے پھر رہے ہیں، ایک میں ہوں کہ اتنی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہوں، یا اللہ کی اطاعت کرنے پر ہر طرف سے میری ہی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے اس مثال میں ایک بہت بڑی تسلی کی بات بھی ہے کہ تم لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو، یہ تو تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ اگر ساری دنیا کے انسانوں کو بھی ایک طرف رکھ لیا جائے تو وہ محض آسمان کے ستاروں سے بھی کم ہیں گنتی کے اعتبار سے، اور زمین پر بھی جتنی اور مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ان کے مقابلے میں بھی ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تم فکر نہیں کرو، تم پریشان نہیں ہو، اس لیے کہ کائنات کا ایک بڑا قافلہ تمہارا ہم نوا ہے۔ اگر تم نماز پڑھنے والے تھوڑے ہو تو اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو، ساری کائنات یہی کچھ کر رہی۔ اگر صرف تم ذکر کرتے ہو اور باقی غافل ہیں تو پریشان نہ ہو کسی کے تانا دینے پر، ساری مخلوق یہی کچھ کر رہی۔ اگر اللہ کی اطاعت میں تمہیں کچھ مشکل ہو رہی ہے تو غم زدہ نہ ہو، ہمت نہ ہارو، دل نہ چھوڑ بیٹھو، اس لیے کہ باقی ساری مخلوق اسی راستے پہ جا رہی ہے جس پہ تم جا رہے ہو، اس لیے جو کچھ کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ۔ جب آسمان و زمین، شمس و قمر، دریا، چرند پرند سارے اللہ کی صلاۃ و تسبیح میں مشغول ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، تو تم بھی اس کے لیے سرگرداں رہو، بھاگ دوڑ کرتے رہو، کیونکہ تسبیح کا لفظ سین بے ہے سے ہے۔ سبح کا مطلب تیرنا بھی ہوتا ہے، یعنی تیزی سے حرکت کرنا۔ تیرتے وقت آپ تیزی سے موو کرتے ہیں۔ تیرنے کو امیجنیشن میں لائیں، اگر آپ کو تیرنا آتا ہو تو سوچیں، اور اگر آپ نے کبھی تیرنے والوں کو دیکھا ہو تو اس کو امیجن کریں کہ کس طرح ہاتھ پاؤں دونوں کے ذریعے انسان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر رک جائے تو وہ رکنا ہو سکتا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو جب ساری مخلوق بھاگ دوڑ کر رہی ہے اللہ کی اطاعت میں، جس کام میں انہیں لگایا وہ دوڑ دوڑ کے کر رہی، کیا تم نہ کرو گے؟ ایک مچھلی تو دن رات اللہ کی اطاعت میں دوڑتی رہے، کہیں چین سے نہ بیٹھے، اور تم تھوڑی سی اطاعت کر کے، تھوڑی سی بھاگ دوڑ کر کے تھک جاؤ۔
اچھا ایک اور بات، یہ جو کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ ہے، اس میں ہر پرندہ یا ہر سپیشیز کی اپنی اپنی نماز تسبیح ہے، لیکن کوئی فرقہ وارانہ اختلاف نہیں، کوئی مذہبی اختلاف نہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچتا، کوئی کسی پر اعتراضات کی بوچھاڑ نہیں کرتا کہ تمہاری تسبیح میری سے فرق کیوں، یہ تمہاری نماز کا طریقہ میری سے فرق کیوں. لیکن ایک ہم ہے کہ تھوڑی سی بھی بات اوپر نیچے ہو جائے تو ہم دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. خاص طور پر پرندوں کا ذکر ہے، بلندیوں پہ ہونے کے باوجود ان میں کوئی تکبر نہیں. پر کا پھیلانا ایک طرح سے عاجزی کی علامت بھی ہے، جیسے پر بچھانا. کس طرح اللہ کی اطاعت میں وہ پر بچھائے ہوئے ہیں، اور جب ان کی فلائٹ نیچے کو ہوتی، لینڈ کر رہے ہوتے اس وقت، یا اوپر کو ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کو دیکھو کس کے حکم سے وہ ان بلندیوں کو پہنچتے ہیں. لیکن اتنی بلندیوں تک پہنچ کر بھی کوئی تکبر نہیں کرتے، اسی کے وفادار رہتے ہیں، تیزی سے حرکت کرتے رہتے ہیں. تو اگر باقی مخلوق اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق کام کر رہی ہے تو اے انسان، تم اس کی دی ہوئی ہدایت سے، بھیجی ہوئی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے، اور اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی مشکل پاؤ تو دل چھوڑ تو نہ دو گے. اڑنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، اس میں انرجی لگتی ہے. پرندے گھنٹوں اڑتے رہتے ہیں، مسلسل ایک حرکت میں رہتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اگر آپ ان کی موومنٹ دیکھیں، چھوٹے سے چھوٹا پرندہ بھی کس طرح ہر وقت سرگرم عمل ہے، پورا دن چل سو چل ہے. اس لیے خصوصی طور پر پرندوں کا ذکر کیا گیا. وہ بھی تو اپنے کام کے لیے مشقت کرتے ہیں، وہ بھی تو محنت کرتے ہیں. تم محنت نہ کرو گے، تم اللہ کی اطاعت میں تکلیف نہ اٹھاؤ گے، تم سرگرم عمل نہ رہو گے، تم نہیں اڑو گے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے، لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسا بادشاہ ہے جو پوری طرح مالک و مختار ہے. وہ صرف پیدا کرنے والا ہی نہیں، وہ صرف نام ہی کا بادشاہ نہیں، بلکہ اس کے حکم سے سب کام ہو رہے ہیں اور سب کو اسی کی طرف واپس بھی جانا ہے. الی اللہ المصیر، وہ حساب بھی لے گا، وہ پوچھے گا بھی تم سے. مزید غور کرو. الم ترى، تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یزجی سحابن، وہ چلاتا ہے بادل. یزجی اس جا سے ہے، آہستہ آہستہ ہانکنا، نرمی سے چلانا، دھیرے دھیرے چلانا، کام کا آسان ہونا، آسانی ہونے کی وجہ سے کام کا پورا ہو جانا. تیز چلانے کے معنی میں بھی آتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ بادل کو اللہ چلاتا ہے، جب وہ چلتے ہیں نہ کوئی شور ہوتا ہے نہ ہنگامہ، کس طرح نرمی کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں. اور پھر بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے آہستہ آہستہ جا رہے ہوں، لیکن ان کی جو سپیڈ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس کے مطابق وہ صبح خرامی کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں. وہ بھی چلتے چلتے نہیں تھکتے. اور یہاں بادل کے لیے سحاب کا لفظ آیا ہے، اور یہ ایک عام لفظ ہے جیسے ہم انگریزی میں کلاؤڈ بولتے ہیں، ورنہ عربی میں بادلوں کے لیے بہت سے لفظ ہیں. مثلا غمام، گاڑھے بادل کو کہتے ہیں. عارض، جس میں بوندا باندی کی ابتدا ہوتی یعنی برسنے والے. معصرات، بھرپور بادل جو بس پوری طرح برسے. مزن، سفید اور چمکدار بادلوں کے لیے. یہ سارے الفاظ قرآن پاک میں استعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن ابتدائی قسم جو ہے وہ سحاب ہی کی ہوتی. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالی بادلوں کو چلاتا ہے، بادل اٹھتے ہیں پھر اٹھ کر چلتے چلے جاتے ہیں. ثم یؤلف بینہم، مختلف اوقات میں مختلف ڈائریکشن سے اٹھتے ہیں لیکن ایک نقطے پہ جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یؤلف کا لفظ الف لام فے سے ہے. الفا، الفت ڈالنا، ملاپ ڈالنا، باہم کشش پیدا کرنا.
یعنی کون ہے جو بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے اس وسیع آسمان میں؟ ورنہ اگر ان کی منمانی موومنٹ ہوتی تو معلوم نہیں کہاں کہاں بھاگ جاتے، اوپر کو چلے جاتے، دائیں نکل جاتے، بائیں چلے جاتے. لیکن وہ کون ہے جو ان میں الفت پیدا کرتا ہے، ان میں محبت پیدا کرتا ہے، ان کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو ملاتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے؟ کیونکہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادلوں اور بارش کے بارے میں سائنس کی تقریباً ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا ہے، بالکل چھوٹے بچوں سے لے کر ہائر لیول تک بہت تفصیلات ملتی ہیں. بادلوں کی قسمیں ملتی ہیں، ان کے فنکشنز ملتے ہیں، ان کے مختلف جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتیں رکھی ہیں وہ. لیکن سب کچھ پڑھا کر، سب کچھ جان کر بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ کچھ نیچرل لاز ہیں، کچھ طبعی قوانین ہیں جن کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام وہاں سے غائب کر دیا جاتا ہے. قرآن میں اور دوسری کتابوں میں فرق یہی ہے. قرآن کیا بتاتا ہے؟ الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ دیکھتے تو ہو لیکن اس نظر سے نہیں دیکھتے ہو کہ ان اللہ یزجی سحابن، یہ اللہ ہی ہے جو نور السماوات والارض ومن فیہن ہے، وہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر وہی ان کو اکٹھا کرتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ ان کو بنا دیتا ہے یا کر دیتا ہے تہ بتہ، یعنی صرف دائیں سے بائیں اکٹھا نہیں کرتا بلکہ اوپر نیچے بھی اکٹھا کرتا ہے. رکام کا لفظ جو ہے رے کاف میم سے ہے، کسی چیز کو اوپر تلے رکھنا، تہ بتہ اکٹھا کرنا. سورۃ انفال میں یہ لفظ آتا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک ھم الخاسرون، تاکہ اللہ الگ کر دے خبیث کو پاک سے اور کر دے خبیث بعض اس کا بعض پر، یعنی پائل اپ کر کے فیرکمہ جمیعا، ان سب کو اکٹھا کر دے، فیجعلہ فی جہنم، اکٹھا کر کے جہنم میں پھینکے. یہ بالکل ایسے نہیں کہ کبھی آپ کو اگر کوڑا پھینکنا ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ امیجن کریں کوڑے کی ٹوکری اگر اٹھائیں اور اس میں کوئی شان میں فرق نہیں آتا تو عموماً آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پریس کر کے جو پہلے والا ہے اسے نیچے کرتے ہیں، اوپر سے اور ڈالتے ہیں، اوپر سے اور ڈالتے ہیں. جب سارا اکٹھا ہوتا ہے پھر آپ اس کو باندھتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں جہاں پھینکنے کی جگہ ہو. تو اسی سے امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی سارے خبیث کو اکٹھا کرے گا اور پھر کوڑے کا پلندہ جہنم میں پھینکے گا کہ جل جائے. کوڑا بھی جلاتے ہیں نا تاکہ زیادہ پولوشن نہ ہو. تو یہاں پر بادلوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے پھر ان سے بارش برساتا ہے. تو ایک طرف خیر اور بھلائی کے اکٹھا ہونے سے رحمت نکلتی ہے اور دوسری طرف خبیث کے اکٹھا ہونے سے برا انجام سامنے آتا ہے. تو کسی بھی چیز کو، یعنی ایک چیز کا آنا، پھر اس کے اوپر دوسری، پھر اس کے اوپر تیسری، یعنی پائل اپ کرنا جیسے ہوتا ہے نا، ایک کے اوپر ایک تہ بتہ رکھتے چلے جانا، جیسے کپڑے طے کر کے ایک کے اوپر ایک رکھے جاتے ہیں. تو بادل بھی پہلے اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہوتے پھر ایک دوسرے کے اوپر کو چلتے چلے جاتے ہیں. یؤلف کا معنی ہوتا ہے منتشر اجزاء کا اکٹھا ہونا، ہم آہنگی پیدا کرنا. یعنی پہلے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اوپر نیچے ہوتے ہیں. جب یہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں فطر الودق، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش، ودق واو دال قاف، میہ کے قطروں کو کہتے ہیں، دھیمی اور لگاتار بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے لیے بھی جو عام لفظ ہے وہ مطر کا ہوتا ہے جسے رین بولتے ہیں آپ. پھر اسی طرح غیث ہوتا ہے جو مناسب وقت پہ بارش آتی ہے یا بہت طلب کے بعد آتی ہے. پھر اسی طرح مدرارا جو کثرت سے آتی ہے. وابل بھی موسلا دھار بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ودق کا لفظ استعمال ہوا. یعنی پورا پروسیجر بتایا جا رہا ہے نا کہ بادل اٹھے، ایک جگہ پہ جا کے اکٹھے ہوئے، طے بتہ ہوئے، پھر بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اور پھر اس کے بعد موسلا دھار بارش ہوتی. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، خلال کس کو کہتے ہیں؟ خلال خلل سے ہے، خالی جگہ جو بیچ میں ہوتی ہے نا، مثلا دانتوں میں خلال کرنا، سمجھتے نا آپ، یعنی دانتوں کے بیچ کے جو خالی جگہ ہے اس. تو بادلوں کے اندر دیکھا جائے تو ایک خلا سا ہوتا ہے، یعنی پانی ہوتا ہے لیکن پانی کے ہونے کے باوجود وہاں
ایک خالی جگہ بھی نظر آتی، یعنی پانی اپنی اصل شکل میں بطور پانی کے نظر نہیں آتا. پانی اور ہوا اس طرح ملی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ روئی کے گالے کی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہیں سے اس کے خلال، اس کے اندر سے، انہی خلاؤں سے پھر پانی ٹپکنے لگتا ہے، می برسنے لگتا ہے.